الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قلب القرآن علی قلوبہم ما کانوا یکسبون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل شیء سفالہ وسفالۃ القلوب ذکر اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سارے احباب کو پاک باواز بلند کریں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین مفتی صاحب مفتی عبدالغفور صاحب انتہائی خوبصورت انداز میں اپنی گفتگو فرما رہے تھے طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے وہ فوری چلے گئے یہ محفل میلاد پاک کی جو ہے ہی ہے لیکن ذکر مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ یہ ذکر خدا کی محفل بھی ہے دو کریم ہیں دو رؤوف ہیں دو رحیم ہیں ہم نے دونوں کو منانا ہے اللہ اللہ کریں گے تو آقا خوش ہوگا آقا آقا کریں گے تو اللہ خوش ہوگا یار کے سامنے یار کی بات کی جائے تو یار خوش ہوگا رب کے یار میرے آقا کریم کی ذات پاک ہے اور آقا کے یار اللہ رب العزت کریم ہے تو ہم چونکہ نقشبندی ہیں ویسے تو اللہ کا احسان عظیم ہے مجھ پر کہ مجھے الحمدللہ 5 سلسلوں سے خلافت عطا ہوئی نقشبندی چشتی قادری سہروردی اور شاذلی الحمدللہ مجھے باقاعدہ حزب البحر کی باقاعدہ اجازت جیسے یہ بہت کم لوگ ہیں پاکستان میں شاید انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں جن کو باقاعدہ طور پر حزب البحر کی اجازت ہوتی ہے ویسے پڑھنا اس کو جو اگر کسی کتاب میں لکھی پڑھو تو اس کے لیے بھی کم از کم 3 مہینے لگتے ہیں تو پھر جا کر اس کی باقاعدہ اجازت حاصل ہوتی ہے وہ اتنا ایک لمبا پروسیس ہے اس کا تو الحمدللہ تو ہم کیونکہ نقشبندی ہیں بیسیکلی نقشبندی مجددی سیف نقشبندی حضرت بہاؤالدین شاہ نقشبند سے مجددی حضرت مجدد فسانی سے اور سیفی حضرت سیف الرحمان مبارک پیر رچی علیہ الرحمان وہ پٹھان ہے اسی لیے ہمارے ہوئے ہاں میں پنجابی تے لگدا پٹھان واہ میرے مرشد میں تیرے قربان میں تو ہم پنجابی لے کر وہ پٹھانا دا رنگ جو چڑھے تو وہ اس لیے پھر پٹھان لگتے ہیں وہ 4 سلسلوں سے خلافت بھی ادھر سے یا تو 5واں جو شاذلی سلسلے سے خلافت ہے وہ بھی اتفاق سے پٹھان ہے ان سے خلافت جب لی تو وہ بھی پٹھان ہے ان کو بالکل پشتو جو نا وہ پشتو ہی بولتے ہیں نہیں کوئی نہ ہمیں ان کی سمجھ آتی ہے نہ ان کو ہماری سمجھ آتی ہے لیکن دل کی بولی ساری ان کی ایک ہی ہوتی ہے عشق والے جو ہے نا یہ بس وہ کہتے ہیں نا نظرانے نظرہ چو سارا کچھ پڑھ لیا عشق نے بندے کتابہ نہیں ہوتا تو آج ہم محفل پاک میں بیٹھے ہیں کیونکہ ابھی بیان ہوا ہے تو میرا دل تو تھا کہ میں کچھ دیر ٹھہر کے بیان کرتا لیکن احباب ویسے ہی بیٹھے ہیں جیسے ایک روٹین کی محفل میں آئے ہوئے ہیں تو اس لیے میں نے چاہا کہ یار تو بتائیں کہ ہم نے کچھ اور بھی کرنا ہے حضور کے میلاد میں آ جانا یہ کمال کی بات اس میں کوئی دوسری رائے نہیں بلکہ اہل حدیث مسلک کے ایک مولانا ہے نواب صدیق حسن گوپالی یہی سب سے بڑے اعتراضات کرتے ہیں مجھے نام لینے میں اس لیے حرج نہیں کہ وہ دن رات روکتے جو ہے میلاد تو اس واسطے ان کے ایک بہت بڑے مولانا نواب صدیق حسن گوپالی یہ بانیان میں سے ہے یہ 1200 کچھ ہجری میں یہ پیدا ہوئے 13ویں صدی ہجری کے آج سے تقریباً کوئی
200 سال پہلے کا مولانا، یہ بانیان میں سے جنہوں نے مذہب اہل حدیث کی بنیاد رکھی، بانیان میں سے بنیاد رکھنے والوں میں سے انہوں نے کتاب لکھی الشمامۃ الامریہ۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 12 کی دوسری لائن وہاں سے یہ شروع ہوتا ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ کسی شخص کے سامنے حضور کا میلاد کا ذکر ہو، حضور کی ولادت کا ذکر ہو، تو ولادت کا ذکر سننا کیسا ہے؟ ولادت کا ذکر سننا کیسا ہے؟ اور اگر حضور کے ولادت کا ذکر ہو جائے، بندہ کہیں بیٹھا اٹھ کے چلا جائے، بیٹھا رہے، سنے تو پھر کیا کرے؟ سن کے کیا کرے؟ ریاکشن کیا ہو؟ منہ بڑا لوے، پیٹ تب روڈ چہرے تے آ جاوے، یا خوشی کا اظہار کرے؟ جیسے لائٹاں چنڈیاں یہ خوشی کے اظہار کی ساری چیزیں کئی لوگوں کو نہیں اچھی لگتی۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے اس کے جہاں میں سبھی کو خوشیاں منا رہا۔ صرف ایک ہی دے گھر ہے جنہوں پریشانی کوئی مخلوق دے آنے، باقی دے سارے ہی خوش کر۔ آج بھی جس کا اس گھر سے تعلق بن گیا انہوں پریشانی۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ میلاد کا ذکر سننا کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ کسی شخص کے سامنے حضور کی ولادت کا ذکر، حضور کی میلاد کا ذکر ہو تو سن کر، ذکر سنے حضور کا اور سن کر چہرے پر مسکراہٹ نہ آئے، چہرہ کھل نہ اٹھے، اور حضور کی صورت میں اللہ نے جو اس امت پر احسان عظیم کیا اس نعمت کے شکرانے کے طور پر زبان پر کوئی نہ کوئی جملہ جاری نہ ہو، یعنی واہ واہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، واہ جی واہ، یعنی ٹھنڈ پہ گئی ہے، یعنی وہ کوئی بھی جملہ شکرانے کا کہا، یعنی دو کام جس بندے میں نہ ہو، ذکر مصطفیٰ سنے اور خصوصاً میلاد کا ذکر سنے اور سن کے خوشی کا اظہار نہ کرے، اور شکرانے کے طور پر زبان پر کوئی کلمات جاری نہ ہو، وہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ اس بندے کا فتویٰ ہے جو دن رات میلاد روکتے ہیں۔ تو کسی کو کتاب چاہیے تو مل جائے گا، نام لکھنا ہے تو نوٹ کرنا ہے، شمامۃ الامریہ صفحہ نمبر 12 میں شروع ہے۔ تو اس لیے بلکہ آج مجھے کسی ساتھی نے ایک کلپ بھیجا، دیوبند مسلک کے مولانا الیاس گلمن، مولانا الیاس گلمن، وہ ان سے کسی نے سوال کیا کہ میلاد جو ہے، یہ میں اس لیے باتیں کر رہا ہوں کہ یار تو جو دن رات یہی لوگ روک دے کہ جی یار کتنے لکھیا تھی او کتنے لکھیا، انہوں کو اپنے بابیاں کو پوچھ لو جا کے جڑے کہندے ہیں بھی اتنا کرنی چاہیے۔ اچھا ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا حضور کے ولادت کی خوشی کرنا فرض ہے، جو حضور کے میلاد کی خوشی نہ کرے وہ لفظ ہے، کہتا وہ کافر ہے، جنہوں حضور کی ولادت کی خوشی نہ ہو، یہ اس کے لفظ ہے۔ ہم اسی لیے تو کہتے ہیں نثار تیری چہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر بہار، محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر بہار آئی، زمین کو چوم لے جنت کی خوشبو بار بار آئی، بار بار آئی۔ تو اس لیے ذرا نا محفل میں جو بیٹھے ہیں یہ کئی اب یہ وہ سریکیے چاہتے افسوس، اردو میں آتے افسوس ہے، یا افسوس سے جو بیٹھے رکھے کہ یار پتہ نہیں کی ہو رہا، اور نہیں بھئی اسی حضور کے ذکر میں آ کر بیٹھ گئے۔ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کی جہاں محفل ہوتی ہے، فرشتے اپنے پروں سے اس جگہ کو سایہ کرتے ہیں اور وہاں رب کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور جہاں رب کی رحمت کا نزول ہو اور فرشتوں کے پروں نے اس جگہ کو ڈھانپ لیا ہو، پھر بندہ تو کھا لی جائے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ باقی میں اکثر محافل میں یہ بات کرتا رہتا ہوں میلاد پاک کے والے سے کہ میلاد اللہ نے بھی منایا، میلاد تمام نبیوں نے منایا، میرے مصطفیٰ سبحان اللہ، میلاد حضور نے خود منایا، میلاد صحابہ نے بھی منایا، لیکن انداز جدا جدا تھا۔ دیکھو نا ایک محلے چ دو شادیاں، ایک غریب دی ایک امیر دی، شادی تو شادی ہے نا، پتر تو دونوں نے ویانا،
خوشی دونوں کو ہے لیکن اظہار برابر ہوگا نہیں. امیر اس نے محلہ سجا دیا, وہ دروازے سے دور تک لائن لگ جائے گی, بڑی بڑی گاڑیوں میں لوگ آئیں گے. خوشی جو ہے شادی غریب کی بھی ہے, ہو سکتا دل سے وہ زیادہ خوش ہو, لیکن ظاہری طور پر اظہار کا جو طریقہ ہوگا اس کا اپنے وسائل کے مطابق ہوگا, اپنی طاقت کے مطابق, اپنے معاملات کے مطابق ہوگا. اسی طرح میرے آقا کی ولادت کی خوشی رب نے بھی منائی ہے, لیکن اپنے انداز میں منائی ہے. کیسے منائی ہے؟ 2-3 انداز بتا دیتا ہوں, ویسے تو اللہ کے بڑے انداز. اچھا, حضور علیہ السلام جس علاقے میں پیدا ہوئے تھے یعنی مکہ پاک, اس علاقے میں جس گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی نا, لوگ تعزیت کے لیے جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جناب بڑا افسوس ہوا, جس طرح ہمارا مر جاتا فوت ہو جاتا تو لوگ تعزیت کے لیے آتے ہیں, جناب بڑا افسوس ہوا, جناب یہ ہو گیا وہ ہے. اس طرح ان کے لوگوں کے گھروں میں صفحہ ماتم بچ جاتا. افسوس کے لیے لوگ آتے, تعزیت کے لیے لوگ آتے کہ یار بڑا تیرے سے افسوس ہوا کہ تیرے گھر تھی جم پڑی ہے, اور وہ اپنی عزت بچانے کی خاطر بیٹی کو پھر زندہ دفن کر دیتا یا قتل کر دیتا. اب جس سال میرے آقا نے آنا تھا نا, رب کو گوارا نہیں تھا کسی کافر کے گھر بھی صفحہ ماتم بچے, اس لیے اس نے پورے عرب میں بیٹے بانٹ دیے. ایک دن نہیں, پورا سال بیٹے بانٹے, پورا سال بیٹے. اب کوئی بندہ کہے کہ اونج میلاد مناؤ جی رب نے منایا, تو رب نے تو پتر بانٹ کے منایا, اسی پتر کے تو بنی ہے. ایسے بس ایویں چڑیاں لا کے لائٹاں کر کے یہ تو یوں کہہ دو, ہم جو کرتے ہیں. میں رات کی کسی جگہ پہ چھوٹا باز سائڈ میں محفل تھی, میں مثال دے رہا ہوں. میں نے کہا ابراہیم علیہ السلام کی چیخا جب جلائی گئی تو ایک چڑیا منہ میں نا قطرہ پانی کا ڈال کر اڑتی ہوئی جا رہی تھی. پوچھا کہاں جا رہی ہے؟ اس نے کہا چیخا بجانے جا رہی ہے. انہوں نے کہا ایک قطرہ پانی کا میلوں پھیلی یار, یہ تیرے قطرے سے اس آگ کو کیا فرق پڑے گا؟ اس نے کہا میں بھی جانتی ہوں, اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن میں تو اس کوشش میں ہوں جب لسٹ بنے آگ بجھانے والوں میں میرا نام آ جائے. ہم تو لگے ہوئے ہیں نام لکھوانے میں بس, کہ حضور ہیں نکمے ہیں, گندے ہیں, مندے ہیں, صاحب تیرے بندے ہیں. بس اظہار کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں جتنی جو گئے ہیں. اونج تو نہیں جنہیں حق کیا, جتنے احسان نے مصطفیٰ نے اونج تو نہیں, لیکن ساری تھوڑی سی کوشش کا یہ قبول ہو جائے گی. نام لکھا جائے کہ حضور کی آمد کی خوشی ہوئی سی, اور خوشی کا اظہار جتنا کر. میں تو اکثر بل کے کہتا ہوں, میں کہتا ہوں یار بڑی محفل نہیں سجا سکتے نا, 5 بندے ہی بلا لو گھر, چاہ کی دعوت ہی کر لو. کوئی یار حضور دی ولادت کی خوشی چاہے چاہ کی دعوت یا 5 بندے آ جاؤ یار کرو. اتنے بیٹھ کے سیاست نہ کرو, چگلیاں نہ کرو, یار دی کوئی گل کر لو, اس کے بعد درود و سلام پڑھ لو, چاہ پی کے کرو, کر چلے. اور جی ایسا بھی نہیں کر سکتے اپنے گھر ہی کلو چاول پکا کے اپنے گھر کے جی اکٹھے کر کے بٹھا کے تو انہوں نے کہو آج آپ جڑے چاول کھان لگے نا یہ حضور دے میلاد دے چاول, تاکہ خوشی منان والے کسی کا نام آ جائے, نام آ جائے خوشی منان والا. اور دیکھو ایک اور انداز سر آپ کا خوشی منانے کا, جب حضور کی ولادت باسعادت کا سال آیا اس سے پہلے عرب نے عجیب قحط کی سماعت, ہر طرف عجیب حالت تھی. ویسے بھی جو لوگ مکہ پاک مدینہ پاک گئے ہیں ان کو پتہ ہے وہ علاقہ بہت زیادہ ڈیجرٹ ایریاز ہیں, بنجر علاقے ہیں. اکثر اتنے حالات مطلب ہریالی تو دور دور نظر نہیں آتی. مکے سے مدینے کا سفر کرو نا تو راستے میں 2 یا 3 جگہ پہ مزرعہ آپ کو چھوٹا کھیتی نظر آئے گی کھجوروں کے 2 باغ, ورنہ سارا 11 آباد علاقہ 400 کلومیٹر 11 آباد علاقہ اتنا لمبا چھوٹا. تو حضور کے دور میں اب وہ کیا ہوتا, لیکن میرے مصطفیٰ کی آمد والا جو سال تھا نا اس سال رب نے اتنی بارشیں دی کہ ہر طرف ہریالی ہوگی, ہر طرف ہریالی ہوگی. سوکھے درخت ہرے ہو گئے, جن درختوں کو کبھی پھل نہیں لگا تھا محبوب کی آمد والے سال اس درخت پر بھی پھل لگا, اور پھل بھی ایک بار نہیں لگا, سال میں 2 بار لگا. جس درخت پر البدایہ والنہایہ میں لکھا جس درخت پر 10 من اگر پھل آتا تھا محبوب کی آمد والے سال اللہ نے اس درخت کو 20 من پھل عطا فرمایا. عربوں نے اس سال کا نام رکھ دیا سنۃ الفرح والابتہاج, یہ خوشیوں اور چاؤں والا سال ہے. تو اس لیے یارو
یہ محبوب کریم کی آمد کا اللہ نے اپنے انداز میں خوشی منائی، اپنے انداز میں خوشی منائی ہے. ہم اپنے انداز میں، ہم نے اپنی طاقت کے مطابق منا لی. مالک تو مالک ہے، ہم تو کمزور لوگ ہیں. پھر ہر نبی نے حضور کی ولادت کا ذکر کیا، ہر نبی نے حضور کا میلاد پڑھا. بلکہ چلے آج ایک نئی بات عرض کرتا ہوں میں آپ کو، شاید کچھ لوگوں نے سنی ہو کبھی. یہ جو مدینہ شہر ہے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں آباد ہوا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تخت تھا نا یہ 3 میل چوڑا اور 3 میل لمبا تھا. اس کو جنات نے بنایا تھا. توجہ ہے؟ ایک ہاتھ چک کے سبحان اللہ، دونوں ہاتھ چک کے کمال ہے. محفل میلاد سے بیٹھے ہو، میں تو پتا میرا مزاج نہیں سبحان اللہ کا لوگوں کا، لیکن میں کہنا یار کمال ہے، حضور کا ذکر سن کے سبحان اللہ کی زبان سے آنی چاہیے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت 3 میل چوڑا اور 3 میل لمبا. اس پر 7 لاکھ کرسیاں لگی ہیں. 4 لاکھ سونے کی کرسیاں تھیں، 3 لاکھ چاندی کی کرسیاں تھیں. جو سونے کی کرسیاں تھیں آپ کی پوری روئے زمین کی آباد تھا. اس میں امور سلطنت کے وزراء سفراء مشیر حضرات بیٹھتے تھے. اور جو چاندی کی کرسیاں تھیں 3 لاکھ اس میں علماء کرام بیٹھتے تھے. اور وہ تخت ہوا میں سفر کرتا تھا. جب یہ اب جو موجودہ مدینہ ہے یہ تب 7 کلومیٹر کا ایک جنگل تھا. آپ نے فرمایا تخت کو جنگل سے پہلے نیچے اترا. 7 لاکھ لوگوں کا مجمع آپ کے ساتھ ہے. 7 کلومیٹر کا جنگل پیدل عبور کیا. جب عبور کر لیا نا تو کسی مولانا نے، عالم دین جو آپ کی امت کے علماء تھے، اس میں سے کسی نے کہا حضرت پوری روئے زمین کا سفر آپ تخت پر بیٹھ کر کریں، اس جنگل کی کیا خاصیت ہے، اس کا احترام کیوں کیا جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے یہاں امام الانبیاء کی ہجرت گاہ ہے. یہ جگہ یہاں حضور کا روزہ ہے. یہ جنت سے افضل ہے. یہاں جنت کا ٹکڑا رکھا گیا اور محبوب کے قدموں کے صدقے سے یہ جگہ جو ہے یہ عرش سے بھی اعلیٰ ہے. میں اس لیے اس کا احترام کیا. اچھا انہوں نے پوچھا حضور کیسے ہوئے؟ آپ نے حضور کے اوصاف بیان کرنے شروع کر دیے. جب حضور کے اوصاف سنے نا تو وہ سننے والے غیبانہ عاشق ہو گئے حضور کے. جیسے ایسی خوشی ہوئے کرتی آپ پکڑ دیکھے. وہ کسی نے امام احمد رضا کا کو تانا مارا تھا کہ سنا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر تو عورتوں نے انگلیاں کاٹی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر تو عورتوں نے انگلیاں کاٹی ہیں. اور آپ نے اپنے شعروں میں لکھا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کا حسن کی خیرات حضرت یوسف کو ملی. یعنی حسن یوسف جو ہے وہ آقا کریم علیہ السلام کے حسن کی خیرات ہے. تو ان کا خیرات جو ہے اس کو دیکھ کر انگلیاں کٹے. اور حضور کے تو کوئی واقعہ نہیں سنا آپ نے کہ کسی نے دیکھ کر انگلیاں کاٹ لی. یہ تانا مارا آپ کو کسی نے تو آپ نے شعر میں جواب دیا. کہا حسن یوسف نے کٹی مصر میں عیشتے زنا. فرمایا زنانیاں دیا انگلیاں حسن یوسف کو دیکھ کر مصر کٹیاں. یعنی مصر کی عورتوں نے، مصر کی زنانیوں نے حسن یوسف، چہرہ یوسف کو دیکھا اور انگلیاں کاٹ لی. یہ غور کرنے والی بات ہے. شعر بڑا کمال کا آپ نے کہا سے پچھلے 2 ہی پر آپ نے جو کہا سمندر قید کر دیا. فرمایا کہ مصر کی زنانیاں عورتیں کمزور ہوتی ہیں، جلد بہک جاتی ہیں، جلد ناراض ہو جاتی ہیں، جلد راضی ہو جاتی ہیں، جذباتی ہوتی ہیں. اور یہ حدیثوں میں آتا ہے اس طرح کی یہ ساری مفہوم عرض کرتا ہوں. تو وہ زنانیاں عورتوں نے دیکھا اور چہرہ دیکھا اور کاٹی کیا انگلیاں. عورتیں بھی مصر. اور ادھر کیا فرمایا آقا کریم کے بارے میں؟ کہا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردانے عرب یا رسول. بات ابھی پوری نہیں سمجھی. ادھر چہرہ ہے، ادھر چہرہ نہیں ہے، صرف نام ہے، صرف نام ہے. ادھر زنانیاں ہے، ادھر مرد ہے. وہ مصر کی عورتیں ہیں، یہ مرد عرب کے ہیں جو انتہائی سخت ہے.
یہ متاثر نہیں ہوتے کسی تو اتنی جلدی کسی سے متاثر نہیں ہوتے. تو کہا وہاں تو چہرہ دیکھا تو انگلیاں کاٹی وہ بھی مصر کی عورتوں نے اور کاٹی بھی انگلیاں. یہاں صرف نام ہے, کٹوانے والے بھی مرد ہیں اور مرد بھی عرب کے ہیں اور کاٹ انگلیاں نہیں رہے, گردنیں دے رہے ہیں, سر کٹاتے ہیں. مردانے عرب تیرے نام پر لیکن ممتاز غازی نے پھانسی کیوں لی؟ غازی علم الدین نے گلے میں پھندا کس لیے ڈالا؟ دیکھا تو نہیں, بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی. دیدار کا عالم کیا ہوگا, دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ وہ ہے اس کو نہیں بہت ہے یار, کسی نے اللہ کرے کچھ الگ نظر آ جائے. یہ تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ سے بھی کسی نے یہ سوال کیا تھا, یہ حدیث میں آتا ہے. آپ سے کہا گیا تھا کہ آپ کہتی ہیں کہ میرے آقا کریم کا حسن نمکین تھا, حضرت یوسف کا حسن میٹھا تھا. نمکین میں کشش زیادہ ہوتی ہے. نمکین حسن وہ ہوتا ہے جو دل میں کھوب جائے, جو انسان کے دماغ پر سہر طاری کرے, اس کو نمکین حسن کہتے ہیں. یعنی ایسی کشش ہوئے بندہ دیکھے تو دیکھتے ہی رہ جائے, وہ دی سماعت وہ دی وجود دی ساری چیزیں جواب دے جائیں. یعنی ایویں کیا ہوا جی گھڑی دے وچوں سیل کڈ دیندا جاوے نا, ہر شے اوتھے ہی رک جاندی ہے. یہ جڑا نمکین حسن ہوتا ہے اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ اس کو ایک بار بندہ دیکھ لے نا بس پھر دیکھتا رہ جاتا ہے. تو میٹھا حسن جو ہوتا ہے نا اس میں وارفتگی زیادہ ہے, وارفتگی زیادہ ہے, لیکن وہ لمحوں کے لیے کیفیت کی صورت میں وہ ہوتا ہے. تو آپ سے پوچھا کہ اماں جی آپ تو زوجہ محترمہ ہے آقا کریم کی, آپ تو ہر وقت حضور کو قریب سے دیکھتی تھی, تو آپ کہتی ہیں کہ حضور کا حسن نمکین ہے, جبکہ جو ہے وہ ادھر بھی کوئی معاملہ نہیں ہوا, ادھر یہی بات کی گئی کہ عورتوں نے انگلیاں کاٹی, یہاں تو کوئی نہیں کاٹی. تو آپ نے وہ کسی شاعر نے آپ نے وہ فرمان دیا نا, وہ شعر میں اس کو پرو دیا, فرمایا انگلیاں کاٹی تھی جنہوں نے حسن یوسف دیکھا, انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ لیتی آپ سے میرے نبی کو. انگلیاں کاٹی تھی جنہوں نے حسن یوسف دیکھا, دیکھ لیتی آپ سے میرے نبی کو وہ اگر, ارے پھیر لیتی دل پہ چھریاں, یہ میرا ایمان ہے. وہ انگلیاں بھی بات کرتی ہیں, میں کہتی ہوں ایک بار, کیونکہ حضور علیہ السلام کا جو حسن مبارک تھا 70,000 بشری پردوں میں. شاہ عبدالحق محدث دار فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں اہل سنت والے حضور کو بشر نہیں مانتے, ہم کہتے ہیں 70,000 بشری لباسیں پہن کر آیا پھر بھی سایہ نہیں بنا. آپ تو ایک بشری لباسیں کی بات کر رہے ہیں, ہم کہتے ہیں 70,000 بشری لباسیں پہن کر آیا پھر بھی کوئی آنکھ پر کے دیکھ نہ سکا. یہی بہتر ہے وہ پردوں میں روح پوش رہے, یہی بہتر ہے وہ پردوں میں روح پوش رہے. اور پردہ اگر اٹھ جائے تو پھر کس کو ہوش رہے؟ کون ہے جو پھر کیا خوب سجن دیا اکھیاں نے جی میں پر کے سوائیاں رکھائیاں تو والے میرا یار نہیں جنہوں دیکھ کے چن شرماوے, بجلی ڈرتی دشک نہ مارے, مطلب بے ادبی ہو جائے, ادھی راتی دن چڑھ جاوے, یہ سونا رخ تو نقاب ہٹا جی او جاوے سیر گلشن سارا گلشن سیس نواوے اتے دھرتی لف لف جاوے, جی او پاوے ہاتھ کھلنا تے ہاتھ کھلنا تو بد جاوے. آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر سپنا تو سونا تے سونی بناوے, سپنا تو سونا تے سونی بناوے. ختم ہوگی سونے ساری سجاوٹ, مصور نے بھی ایسی حد کر سکتی بڑی ریج دے نال تصویر کھچی, حسینہ جبینہ دا منہ موڑ دیندا محمد بنا کے قلم قلم. رب نے وہ سچائی پل چھڈیا جے وچ محمد نوں ڈالیا سی, سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. تنویر کہتے ہیں حسن و جمال والا جن دیکھا آنکھ نہ ٹکے, سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. ارے گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے, سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر
وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے۔ ارباب نظر کہتے ہیں نظر والے، جو نظر والے جو نبی نے ان کی بات نہیں کر رہے ہیں، یہ تو نظر والوں کی بات کر رہے ہیں۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا۔ کیوں؟ یہ آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما جبریل امین حاضر ہے۔ امام احمد رضا خان نے اپنے شعروں میں بھی اس کا ذکر کیا۔ جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، میں نے کائنات ساری چھان ماری، میں نے ہر نبی کو دیکھا، ہر نبی کے امتیوں کو دیکھا، کائنات کے سارے جہانوں کو دیکھا، عالم ملکوت کو دیکھا، عالم جبروت کو دیکھا، عالم لاہوت کو دیکھا، عالم ہاہوت کو دیکھا، عالم حقیقت کو دیکھا، عالم حقیقت کو دیکھا، حاملین عرش کو دیکھا۔ یا رسول اللہ تیرے جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ بات آقا امام احمد رضا خان نے شعر میں کہی، فرمایا چمنے جہاں کے پھالے یہی بولے سدرہ والے، یہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کے پھالے سبھی پہنے چھال، آقا تیرے پائے کا نہ پایا، تیرے پائے کا نہ پایا کہ یک بنایا، جنہیں خود ایک کے آنا کہیں گے بنایا۔ تو ارباب نظر کو کوئی ایسا نہیں، بندے تو مل ہی جائیں گے مگر آقا تاریخ اگر ڈھونڈے ثانی محمد، ثانی تو بڑی سایہ نہ تو نہیں محرم شاہ نبی دا کیوں کرنا یہ ڈیبے والا اس نے اپنے ورگا ہے کہ دے قادم نہیں ساڑھے وال کٹو جانا پانی چ ڈگ جان پانی مکروہ ہو جاتا، حضور دے بال ہمارے کسی پانی چ ڈگ جان تے شفا والا ہو جاتا۔ ام سلمہ پانی میں منہ مبارک کو مریضوں کو شفا دیتے میرے سرکار کے کیسے ساڈا پھوک لگاؤ ایسا نہ لگاؤ ایک کچھ دیر تو بعد سوکھ جاوے تو سوکھو تو سمیل نہ ہوگی ہے۔ ایک صحابی تھی، اس کی دو بیویاں تھیں، دو خاتون تھی، دو شادیاں تھیں۔ اب اس صحابی کے جسم سے کمال خوشبو آتی ہے۔ اب عرب کی جو عورتیں ہیں نا یہ مردانوں اپنی طرف اٹریکٹ کرنے واسطے کہیں کر لے پانا اپنا ماحول ہو طرح بیٹیاں گل سننی میں نہیں کہتا بیٹیاں کا کیا ہے لیکن عرب کی عورتیں جو بہت مرد کو اپنی طرف کوشش کر سکیں کہ میری طرف دیکھیں میری طرف آئے۔ اب وہ کیا کرتی ہے کہ جو خوشبو اس کے پاس سے آتی ہے وہ خوشبو ڈھونڈتی ہے، مدینہ سارا پھر لیا، عطار سارے چھان مارے، ادھر کی جتنی دکانیں تھی جو جو ادھر کے سارے سوٹ دیے وہ خوشبو نہ ملی۔ ایک نے دونوں کٹھے ہو کے بیٹھ گئے، انہوں نے کیا جناب اسی یہ خوشبو کیڑی لاؤندے ہو؟ اسی سارے عطار چھان مارے تو اڈے بدل سے جڑی خوشبو ہوندی ہے وہ خوشبو سانوں نہیں لبھی کدی اور رکھ دے کتھے اور لاؤندے کیڑے ویلے اور نہیں کتھوں؟ انہوں نے کہا میں تو خوشبو کدی لائی نہیں۔ کہ تیرے جسم جو خوشبو یہ کہاں سے آتی ہے؟ انہوں نے کہا بس نہیں گل ہے چھوٹا جیسا کا جسم دے اوپر خارش رہ گئی، کوڑے نکل آئے، جسم کی جلد گل گئی، ماں نے انگلی پڑی تے آقا دی بارگاہ چ لے گئی، حضور نے میں نے فرمایا انہیں لٹا دو، لٹا کے اپنا تھک مبارک لا دیتا، شفا یاب بھی ہو گیا تو خوشبو والا بھی ہو گیا۔ وہ بندہ کہہ گیا جدے اپنے تھک چو گندگی کی بدبو آتی ہے کہتا حضور ساڈے پر تو نہیں لہر شان نبی کا کیوں کرنا ہے یہ دین باقی اس نے اپنے ورگا جدے خادم جس نو خالق کول دسے سارے اعظم عہدے ورگا کیڑا جدے سر تے تاج لگا تو حضور جیسا کون ہو سکتا آئے تو یہ موضوع ایسا ہے اس واسطے کئی راتاں چاہیے۔ امام احمد رضا علیہ رحمہ آپ نے فرمایا کہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئی، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف ایک باب بھی پورا نہیں ایک باب بھی پورا نہیں ہو سکتا حضور دے ایسا لجپال آقا اور امتیاں سانو فخر ہونا چاہیے۔ میں اگلے دن انجیل برنباس پڑھ رہا تھا، حضور کے والے سے بہت ذکر ہے اس میں، یہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی اترنے والی کتاب ہے، یہ اب بڑی مشکل سے ملتی ہے اب کیونکہ اس میں بند کروا کے انہوں نے کافی ٹائم پہلے سے بند کروائی، ابھی 4 انجیلیں ہیں عیسائیوں میں جو رواج ہے
وہ مطیع ہے، لوکا ہے، مرکس ہے، یوحنا، یہ چاروں کے علاوہ وہ کسی کو موت پر نہیں سمجھتے. لیکن ان سے پہلے یہ انجیل تھی، انجیل برنباس یوسس نامی ایک صحابی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، انہوں نے لکھی. اس کتاب کی کئی جگہوں پر یہ بات لکھی ہے کہ آپ ایک دفعہ بیٹھے تھے، آپ کے صحابہ بیٹھے تھے، صحابیات بیٹھے تھے، تو آپ نے ان کو نصیحتیں کر رہے تھے. جب نصیحتیں کر رہے تھے نا، ایک خاتون اٹھی، کہنے لگی میں قربان جاؤں آپ کی ماں پر. کیسی عزتوں والی ماں تھی، کیسی شان والی ماں تھی، کیسی کرموں والی اور بھاگوں والی ماں تھی، جس کی گود میں آپ پلے ہیں، جس کی تربیت، جنہوں نے آپ کی تربیت کی ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا ان کی تعریف کرنے لگے. اب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو ٹوک دیا، فرمایا وہ یہ تو باتیں کر رہی ہے نا، یہ بے شک میری ماں عزت والی ہوگی، لیکن اصل بات آپ کو بتاؤں، اصل عزتوں والی وہ ماں ہے جس کی گود میں امام الانبیاء پیدا. اب اس نے کہا کہ وہ آپ سے بھی بہتر ہوں گے. وہ کیسے ہوں گے؟ ان کے اوصاف بیان کیے. تو جب اوصاف بیان کیے نا تو ہر مرید کو اپنا پیٹ چنگا لگتا، بندہ میرے پیٹ پر کا ہے کوئی. ہر صحابی کو اپنا لگتا آقا اپنے نبی دے نال پیار کرتے، میرے نبی پر کا ہے کوئی. اب ان میں سے انہوں نے سوال کیا، آپ کے جو چاہنے والے غریب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا حضور یہ جو اتنی باتیں آپ کر رہے ہیں، آپ کو اللہ نے اتنے درجے دیے کہ کوڑی جسم پر ہاتھ پھیرے ٹھیک ہو جائے، مادر داد نبینے آنکھیں مل جائیں، مردوں کو آپ کے پاؤں کی ٹھوکر سے زندگی مل جائے. کیا وہ نبی جس کی آپ بات کر رہے ہیں، جس کی ماں کی عظمت آپ بیان کر رہے ہیں، کیا وہ آپ سے بھی اعلیٰ ہوگا؟ یہ انہوں نے کیا کہا، کیا وہ آپ سے بھی اعلیٰ ہوگا؟ اور حضور کے غلاموں ذرا نہ دل کی تختی پر لکھنا یہ بات ہے. یہ انجیل برنباس کے صفحہ نمبر 125 پر بھی ہے، صفحہ نمبر 127 پر بھی ہے، صفحہ نمبر 143 147 194 97 293، اس طرح کئی جگہوں پر یہ بات لکھی ہے مختلف انداز میں. آپ نے فرمایا تم یہ کہتی ہو کہ کیا وہ میرے سے بھی اعلیٰ ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم عیسیٰ ابن مریم اپنے آپ کو ایسے قابل بھی نہیں سمجھتا کہ ان کے جوتوں کا تسمہ یہ ہمارے آقا دی شریعت، ہمارے آقا دی شریعت، یہ اولو العزم پیغمبر ہے، یہ صاحب کتاب اور صاحب شریعت پیغمبر ہے، کہ وہ پیغمبر بات کر رہا ہے. اور یہ حضور کا خود کا فرمایا قیامت والے دن لو الحمد میرے جھنڈے میرے ہاتھ میں ہوگا، فرمایا ہر نبی میرے جھنڈے کے نیچے آئے گا. فرمایا آدم بے شک اولاد آدم کے باپ ہے، سب اولاد آدم ان کی اولاد ہے، لیکن وہ میرے جھنڈے کے نیچے آئے گا. فرمایا بے شک ابراہیم میرے جھنڈے افضل، لیکن وہ بھی میرے جھنڈے کے نیچے آئیں گے. اور فرمایا ان باتوں پر مجھے فخر نہیں ہے. اور پھر آگے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم جب تک میں سفارش نہیں کروں گا کوئی نبی کو جنت میں نہیں جا سکتا. ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمارا ڈائریکٹ رابطہ ہے، کہ ہم غلام ہیں، ہم حضور کی امتی ہیں جس امت میں پیدا ہونے کے لیے 12 نبیوں کی دعائیں موجود ہیں حدیث میں. 12 نبیوں کی دعائیں کہ یا اللہ نبوت نہ دے، غلامی مصطفیٰ عطا فرما. ہمیں مل گئی، بن مانگے مل گئی، بن مانگے مل گئی. تو میں عرض کر رہا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کے گفتگو کو سنا تو غیبانہ طور پر 400 عالم عاشقوں، ان عاشقوں کا سردار تھا تبا. اس نے کہا حضور اگر اجازت دی ہوتی اسی محبوب دے انتظار دیکھے بیٹھے. آپ نے اجازت دے دی اور جنات کا ان کے گھر بنا، اور جو سردار تھا اس کا ڈبل سٹوری گھر بنا. اور عجیب بات بتاؤں میں آپ کو، وہ ڈبل سٹوری گھر ریپیئر ہوتا رہا، بنتا رہا، ریپیئر ہوتا رہا. جب میرے مصطفیٰ ہجرت کر کے ابو ایوب انصاری کے گھر آئے، یہ وہی گھر تھا، یہ وہی گھر جو طبا نے بنایا کئی 100 سال کئی صدیوں. تو یارو مدینہ تو آباد ہونے سے پہلے میلاد ہوا تو پھر آباد ہوا.